وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم 3 سے 5 جولائی تک ایران اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ دوحہ میں ایران امریکہ حکام کی اہم ملاقاتوں کا بھی ذکر۔ سنتاس معاہدے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا، پاکستان اپنی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ و تدفین کی تیاریاں مکمل۔ 4 اور 5 جولائی کو مرکزی تقریبات تہران میں منعقد کی جائیں گی، جس میں غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ 4 جولائی کو آخری دیدار کے لیے شہداء کے جسد خاکی مصلی امام خمینی میں رکھے جائیں گے۔ 6 جولائی کو قم میں تشییع جنازہ ہوگا۔ 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں تدفین کی جائے گی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مثبت پیش رفت، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ترجمان کے مطابق اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین کی رسومات کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات۔ سیکورٹی کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت کی مضبوط اور دیرینہ تعلقات کی وسعت کا عکاس ہے۔ امریکہ کی ایران کو اپنے ہرمز پر ٹول فیس کے بجائے بڑی اقتصادی پیشکش۔ امریکی حکام نے ایران کو مشورہ دیا کہ بڑا سوچیں، اپنے ہرمز میں ٹول فیس کے بجائے معاشی فوائد لیں۔ جامع جوہری معاہدے اور پابندیاں اٹھنے کی صورت میں ایران کو ٹول فیس کی نسبت 100 گنا زیادہ منافع ہوگا۔ ایران کو دوحہ مذاکرات میں پہلی بڑی کامیابی مل گئی۔ امریکہ اور ایران نے $3 ارب کے فنڈز کے اجرا اور براہ راست رابطہ ہاٹ لائن پر اتفاق کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے مذاکرات میں ہر پیش رفت کے ساتھ $3 ارب جاری کرنے کی شرط رکھی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں سلطنت عمان کی تجویز پر مشاورت کے لیے مذاکراتی وفود اپنے اپنے ممالک جائیں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل بخوبی آگے بڑھ رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے، امن سے ہی استحکام ممکن ہوگا۔ قطر میں حالیہ ملاقات اچھی رہی اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ نے ایران سے جوہری معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ جوہری پروگرام پر جلد تفصیلی مذاکرات کا آغاز متوقع۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں کامیاب ہونے کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ کہا کہ معاہدے کے لیے ایک واضح ہدف مقرر ہے، تاہم پیش رفت کا انحصار ایران کے اقدامات پر بھی ہوگا۔ سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر سپریم لیڈر نے مذاکرات نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حکومت یقینی طور پر اس پر عمل کرتی۔ کہا کہ ملک کی مسلح افواج کا دفاع کرنا میرا فرض ہے اور مجھے اس پر فخر۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران کے جوہری تنصیبات تک رسائی دینے والی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ جن جوہری مراکز کو بمباری میں نقصان پہنچا ہے، وہاں تک بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو رسائی دینے کی اطلاعات غلط ہیں۔ باقر کالباف نے کہا کہ فی الحال انسپیکٹرز کو صرف بوشہر پاور پلانٹ اور تہران ری ایکٹر تک رسائی حاصل ہے۔ ایرانی قیادت یا عوام کے خلاف کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की। सानेहा कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादा मलबा डालने से छत गिरी। TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल कर दी गई। मुल्क भर में प्री मानसून का पहला धुआंधार स्पेल। बलोचिस्तान और KP में पहली बारिश से तबाही, नदी नाले आपे से बाहर। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 14 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके। बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के खदशात मौजूद। NDMA का मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का आगाज़। कहा कि पंजाब के आवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। ग्रीन बसों का दायरा मरहलावार पंजाब में फैला रहे हैं। अगले मरहले में तहसील लेवल पर ग्रीन बसें दी जाएंगी। भारतीय चैनल सन TV नेटवर्क भी हैक हो चुका। नशरियात मुअत्तल, पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर स्क्रीन पर चला दिए गए। साइबर हमलावरों ने नेटवर्क के अंदरूनी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट पोर्टल तक रसाई हासिल कर ली। भारत के अहम चैनल्स पर साइबर हमलों ने डिजिटल दिफा की कमजोरियों को आया कर दिया। मॉस्को और कीव में कशीदगी बरकरार। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 10 अफराद हलाक जबकि 56 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि हमलों में यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। राउंड ऑफ मरहले में अमेरिका ने बोस्निया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बोस्निया का वर्ल्ड कप सफर इख्तिताम पजीर। इधर नॉकआउट मैच में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगाल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड और फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच चुके।